اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا إثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں حرام چیزوں کی نشاندہی فرما رہے ہیں تاکہ مسلمان ایک مومن حرام چیزوں کو اختیار کر کے حرام چیزوں کو کھا کر اپنے جسم کو حرام کی گندگی سے آلودہ نہ کرے اور اپنی روح کو خراب نہ کرے، اس لیے کہ جب پیٹ میں حرام غذا جاتی ہے تو وہ اخلاق رذیلہ یعنی خراب اخلاق کی طرف وہ کھانا وہ غذا آدمی کو ابھارتا ہے، آمادہ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں مذموم حرکات اخلاق کے خلاف کام انسان سے صادر ہوتے ہیں، انسان کرنے لگتا ہے۔ اس کے بجائے حلال غذا جب انسان کے پیٹ میں جاتی ہے، مسلمان کے پیٹ میں جاتی ہے، تو وہ اخلاق حسنہ کی طرف ابھارتی ہے، اچھے کاموں کی طرف اس کو آمادہ کرتی ہے، اس کے لیے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا آسان ہو جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ہمدردی کا معاملہ کرنا، معاف کرنا، نرمی کا اختیار کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز جس کو اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے وہ مردہ جانور، مردہ جانور یعنی جس کو شرعی طور پر شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا، اللہ کا نام لے کر جس کو ذبح نہ کیا گیا، یا خود بخود مر جائے یا صرف کاٹا گیا، ذبح نہیں کیا گیا، یعنی کاٹتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا، ایسے جانور کے کھانے کی گنجائش ہے۔ دوسری چیز اس میں شکاری جانور بھی آ جاتا ہے۔ شکاری جانور جس کو تیر وغیرہ سے یا دھاری دار آلے سے، جو آلہ، جو تیر، جو لکڑی جس میں دھار ہو، جو جانور کے بدن کو زخمی کر دے، جس کی وجہ سے خون نکل کر بہنے لگے، تو ایسی چیزوں کے شکار سے وہ جانور حلال ہو جاتا ہے، بشرطے کہ جس وقت تیر پھینکی جا رہی ہے، تیر چلائی جا رہی ہے، اس وقت اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام لے کر تیر کو پھینکیں، ایسے جانور کے کھانے کی گنجائش۔ وہ شکار جو بندوق سے کیا جائے، بندوق کی گولی ہے، دھاری دار نہیں ہوتی، جس سے بدن زخمی نہیں ہوتا، تو یہ شکار حلال نہیں ہے، بندوق سے کیا ہوا شکار حلال نہیں ہے۔ اسی طرح غلیل سے کیا ہوا شکار بھی حلال ہے۔ والدم، خون بھی حرام ہے۔ خون سے کون سا خون مراد ہے؟ جو بہتا ہوا خون، ایک خون جمع ہوا ہوتا ہے جو گوشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کو جگر اور تیحال ہماری زبان میں کلیجی اور تلی کہتے ہیں، یہ حرام نہیں ہے، حلال ہے۔ یہ بھی جمع ہوا خون ہے، لیکن خون کی حیت اور اس کی جو بناوٹ ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے، گوشت میں بدل چکا، تو اس کے کھانے میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی خرابی لازم نہیں آتی، یہ حلال ہے۔ جو خون
کاٹتے وقت بہتا ہے وہ خون حرام ہے۔ اب ہم گوشت لانے کے لیے جاتے ہیں تو گوشت پر بھی خون لگا ہوا رہتا ہے، تو وہ خون حرام نہیں ہے چونکہ وہ خون بہتا ہوا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص دھوئے بغیر گوشت کھا لیتا ہے تو بھی وہ حلال ہے، البتہ پاکیزگی کے صفائی کے خلاف ضرور ہے۔ ولحم الخنزیر، تیسری چیز جس کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ خنزیر کا گوشت۔ خنزیر کا گوشت یہاں پر ذکر ہے، لیکن خنزیر کی ہر چیز حرام ہے، اس کے بال، اس کے ناخن، اس کا چمڑا، پوری ذات نجس العین ہے، یعنی مکمل اس کا جسم، اس کا بدن حرام ہے، کوئی چیز اس کی استعمال نہیں کر سکتے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس کو کاٹتے وقت، ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ وہی جانور حلال ہوتا ہے جس کو کاٹتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، غیر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تو وہ حلال نہیں ہوتا۔ اس میں وہ جانور بھی آ گئے جن جانوروں کو غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے، ان کے تقرب کے لیے، تاکہ وہ خوش ہو جائیں، ان سے ہمارا قرب حاصل ہو جائے، اس نیت سے بھی لوگ جانور چھوڑتے ہیں۔ جی، کسی بزرگ کے نام پہ چھوڑتے ہیں، ہندو وغیرہ کسی اپنی معبودانے، اپنے معبود کے نام پر چھوڑتے ہیں جانور کو، تو یہ جانور بھی اس میں داخل ہے، یہ بھی حرام ہے۔ مسلمان جو جانور اپنے اپنے بزرگوں کے نام پر، پیروں کے نام پر چھوڑتے ہیں، یہاں پر لوگ چھوڑتے تو ہیں جانور کو اللہ کے ولی کی خوشنودی کے لیے، لیکن کاٹتے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں۔ کاٹتے وقت اللہ کا نام لینا، اس سے یہ جانور حلال نہیں ہو جاتا، اس لیے کہ نظر جو مانی جاتی ہے وہ نظر وہ اللہ کی ہی مانی جائیں گی، اللہ سے ہی مانی جائیں گی، اور اللہ کا ہی تقرب مقصود ہونا ہے۔ جانوروں کو چھوڑنے میں اللہ کا تقرب مقصود ہونا ہے، اللہ کے علاوہ کا اگر تقرب، ان کو خوش کرنا مقصود ہو تو یہ بھی حرام ہے، اس کے بھی کھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ ساری چیزیں حرام کی گئی، ایک صورت یہ پیش آ جاتی ہے انسان کو مجبوراً ان چیزوں کے علاوہ کوئی چیز انسان کے پاس نہیں ہے، اب اس کے ہلاکت کا اندیشہ ہے، اگر یہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس کے پاس صرف مردار گوشت رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی غذا، کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے جس کو کھا کر وہ اپنی جان کو بچا سکے، تو پھر اس کے لیے اس بات کی گنجائش دی گئی ہے کہ وہ مردار میں سے کھا کر اپنی جان کو بچا سکتا ہے، لیکن اس بات کا لحاظ بھی ضروری ہے کہ بغیر سخت مجبوری کے نہ کھائے، دوسری چیز ضرورت سے زیادہ نہ کھائے۔ اگر ایسا کرتا ہے کہ ضرورت کے بقدر کھاتا ہے، سخت مجبوری کی صورت میں ہی کھاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، یہ گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العزت بہت بخشنے والے ہیں اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اس نے تم پر حرام کیا ہے مردہ جانور اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، البتہ جو شخص حلال غذا کے نہ ملنے سے مجبور ہو جائے اور ممانعت کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ کھائے، بشرطے کہ وہ شخص خدا کی نافرمانی کرنے والا اور حد سے بڑھ جانے والا نہ ہو، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کو سب کو پاکیزہ چیزوں کے کھانے کی، حلال چیزوں کے کھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔
حرام چیزوں سے ہمارے پیٹ کی اور ہمارے بدن کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت